سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں۔ پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں۔ اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے سالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ۔ میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا، انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا جنازہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں۔ صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں۔ اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں، اور شیخ زبیر عزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف۔ بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن۔ تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا، نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر رکھا بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟
انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے۔ مسئلہ نمبر 55B میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے۔ اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوئے، بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں۔ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا، تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر فتنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہے 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ یہی ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے۔ پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے۔ اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا۔ اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122، کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے۔ بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ صحابہ ٹینشن میں آ گئے
اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگی، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے، اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے کوئی نہ اتارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت نے، سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا، جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 15ویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 1693۔ سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا، بغلی قبر۔ یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا، اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی، اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے، اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی بھی قبر مبارک۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا۔ یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے، تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے۔ اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ، وہ لیتے ہیں اس میں سے، وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے، علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ۔ یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو، فی کہتے ہیں ان دا گریو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، not on the grave of prophet صلی اللہ علیہ وسلم، فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کی چادر۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے، وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک، زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں، اس کا نمبر ہے 1712، قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں، اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس، ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد، پہلے ان کی بیوی تھی۔ محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے، اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے، اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے۔ جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن کی کس طرف تم جا رہی ہو۔ ہر بات میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی، اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا، مسئلہ نمبر 59A، اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر، ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ، وہ محرم بھی تھی، تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی، یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہ نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے, مشکات میں 5961. یہ بھائی اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں, رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی, ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا کوئی بات نہیں, آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈال ہے. بالکل جھوٹ ہے, کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا, آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی, ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا. ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے. ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی, اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے, تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سیلے رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی, تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد, سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے, مشکات میں ہے 5962. دیکھیں یہ مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ, اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا, اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی, اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے, اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے, کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہو. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی, اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر, ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی, 30:1 کے اوپر عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں, جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 5967, انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے, کیا عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے, ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا, سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے, آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابو بکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو, رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں, اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی,
3 दिन से ज्यादा ज़ाहिर गम नहीं हो सकता। ये तो हजरत अबू बकर के दौर की बात है। वल्लाह मैं इसलिए रो रही हूं कि अब क़यामत तक आसमान से अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ कलाम नहीं करेगा। वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका। ये जो एस्पेक्ट है मेरे भाइयों कि अब क़यामत तक अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ये नहीं बताना कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से क़यामत तक के लिए अब अल्लाह ताला ने अपना इस तरह का रिश्ता इस दुनिया से अलग कर लिया। अब किसी इंसान के साथ, वो ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई सहाबी क्यों ना हो, अल्लाह ताला किसी के साथ कलाम नहीं करे। तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात की कि अब अल्लाह ताला किसी से कलाम नहीं करेगा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर रो पड़े कि वाकई अब अल्लाह ताला क़यामत तक किसी इंसान से कलाम नहीं करेगा। ये वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। बहरहाल हमारी खुश नसीबी है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक के लिए महफूज है। ये आखिरी किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी है। ये क़यामत तक के लिए उम्मत को दे करके, सुन्नत छोड़ करके, अहले बैत का एहतराम, उनकी मोहब्बत छोड़ करके, असहाब की तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हालत में कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मसला नंबर मेरा 1 रिकॉर्डेड मौजूद है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम नमाज फजर में हमारी इमामत कर रहे थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा शरीफ का पर्दा उठाया। खजूर की चटाई का बना हुआ था, ज़ाहिर है वो जब उठेगा तो आवाज आएगी मस्जिद के अंदर। अगर आपका रुख किबला शरीफ की तरफ हो तो लेफ्ट साइड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक था, जहां पर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, जिसके ऊपर गुम्मद खजरा है। वहां से जब पर्दा उठाया तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हम लोग नमाज की हालत में इतना खुश हुए, करीब था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की शौक में नमाज ही तोड़ देते, फितरे में मुब्तला हो जाते। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में देखना शुरू कर दिया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला छोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और आपने यूं हाथ से इशारा किया कि मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, सिर्फ देखने के लिए आया हूं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नीचे किया और इस हदीस के अल्फाज हैं कि सैयदना अनस कहते हैं ये सोमवार का दिन था और इसी दिन सुबह चाश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सोमवार वाले दिन रबीउल अव्वल के महीने में हुई और इसी से मैंने वो कैलकुलेशन की है। रिसर्च पेपर नंबर 12 मेरा रखा हुआ है बुखारी और मुस्लिम से। बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 9 ज़ुल्हिज्जा जो यौम अरफा वाला खुतबा है वो जुम्मे के दिन दिया। तो 9 ज़ुल्हिज्जा जुम्मे का दिन है और यहाँ वफात का दिन सोमवार है। 9 ज़ुल्हिज्जा से लेकर रबीउल अव्वल तक 3 महीने बनते हैं, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और सफर। तीनों महीने 30 के रखे हैं, तीनों 29 के रख लें। 2 29 1 30, 2 30 1 29, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, कभी भी 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन नहीं आती। और ये मेरे रिसर्च पेपर लिखे हुए आज 15 साल हो गए हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो तमाम तक पहुंचे। तमाम के उलमा ने कहा है कि बिल्कुल जी अहदीस का इनकार बुखारी और मुस्लिम का लाजिम आएगा अगर हम इसको मान लें कि 12 रबीउल अव्वल यौम वफात है। फिर भी तारक जमीर साहब ने, जुनैद जमशेद साहब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी मफरत करे, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उनको नए कामों का अजर अता फरमाए। उनकी मैयत के ऊपर खुतबा देते हुए फिर कहा जी 12 जो है वो वफात है। ये जो है ना बस एक मिसकंसेप्शन चल पड़ी, यानी बुखारी और मुस्लिम से साबित किया है। मसला नंबर मेरा 63 है, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी से 1 घंटे का एक क्लिप भी काट के मसला नंबर 26 अपलोडेड है। रबीउल अव्वल से मुताल्लिक 3 गलत फहमियों का इजाला अहले सुन्नत पाक.com पर। भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 63 साल की उम्र में। बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं जिनमें 63 साल का जिक्र है, कई अहादीस बुखारी और मुस्लिम की उनमें 65 साल का भी जिक्र है और बाज बुखारी और मुस्लिम की अहादीस में 60 साल का भी जिक्र है। 63, 60 और 65 ये 3 फिगर्स मिलते हैं। इनकी तत्बीक ये है कि असल में ये 63 है जिस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युह और पूरी उम्मत का इजमा है। ये राउंड ऑफ, किसी ने 63 को राउंड ऑफ करके 60 बना दिया और किसी ने दूसरी तरफ राउंड ऑफ किया तो 65 बना दिया। यानी अगर आप उसको पूरा करें, मसलन अगर मैं कहूं कि 2:40 तो इसको आप 2:45 भी कह सकते हैं, हालांकि 2:45 होता है 2:45, 2:40 नहीं। इस तरीके से अगर बीच में होगा 2:35 होगा तो कोई इसको 2.5 भी कह सकता है। तो ये राउंड ऑफ है। अक्सर में असल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक ल्यूनर ईयर्स चांद के एतबार से, कमरी एतबार से 63 है
اور شمسی ایئر جو ہمارے چل رہے ہیں سولر ایئرز اس کے اعتبار سے تقریباً 61 ایئرز بنتی. لہذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ جی میری عمر بھی 63 سال ہی ہوگی، اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ 63 کو کراس کر چکے تھے، لیکن وہ بیچارے بھول گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز والی تھی. اور تو انہوں نے 65 سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس دفعہ 65 کا بھی کیک کٹیا گیا. تو تھوڑا جا ادو 63 بھی کہندے بول لیندے تے کوئی مت دے دیندا کہ بھائی یہ کیڑی تسی پیشن گوئی پریڈکشن کر رہے ہو، تہاڈی تے پہلے 63 کراس کر چکی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں تھی، لیونر ایئرز کے اعتبار تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے، 365 اور وہ 355 ڈیز کا. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 5964. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے. پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے. جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما. تو عائشہ کہتی ہیں میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں. تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری اور مسلم کے ایک اور طریق میں ہے مشکات میں 5960 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مجھے ساتھ نصیب فرما ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں میں سے بھی، صدیقین میں سے بھی، شہداء میں سے بھی اور صالحین میں سے بھی. 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے. آپ دیکھ لیں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں. مشکات میں 5959. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا وفات پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دیا. اور پھر اما عائشہ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مسواک کی طرف آپ کا شغف تھا. تو میں سمجھ گئی، تو مسواک آپ کو دی گئی، آپ مسواک کرنے لگے. نزا کے عالم میں بھی اندازہ کریں دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، چاہے مسواک سے ہو چاہے ٹوتھ برش سے ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسواک کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، ٹوتھ برش سے کریں گے اس کا بھی ثواب. اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد ہے، ورنہ تو ہم کیا صابن کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ؟ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا صابن کے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مسواک 1 منٹ اگر برش کی بات کرے وہ کہتے ہیں جی خلاف سنت ہو گیا، تو صابن خلاف سنت نہیں. اصل میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 صفائی نصف ایمان ہے. اصل مقصد ہے صفائی، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے ہو، خصوصاً آج کل جو مرغن غذائیں ہیں تو بعض اوقات تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسواک کے ذریعے ہو، ثواب دونوں کا انشاءاللہ تعالی ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی سخت تھی تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ گئی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا. آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا اور سیدہ عائشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا. اور کہتی ہیں یہ میری، آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی، 7 مشکیزوں کا پانی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. بعض بخار جو ہے پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں، یعنی ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور یہی بات کرتے رہے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری میں 4451 نمبر حدیث ہے, اسی میں الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا, فی آخر یوم من الدنیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا, وہ اول یوم من الآخرہ, اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا, اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے, اب آخرت کی زندگی آپ کی. حیات النبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے. مسئلہ نمبر 5 میرا سن لیجئے, 2 گھنٹے